قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے انشاءاللہ الرحمن نور قرآن پروگرام کے اندر قرآن کریم کی آیتیں، ان کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ ترجمہ کنز العرفان، سزا ایسی ہی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ جانتے۔ کذالک العذاب، سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے منکروں، جس طرح ہم نے باغ والوں کے ساتھ کیا، اسی طرح جو ہماری حدود سے تجاوز کرے اور ہمارے حکم کی مخالفت کرے، اس کے لیے بھی ہماری سزا ایسی ہی ہوتی ہے، لہٰذا ہوش میں آؤ اور اپنا انجام خود سوچ لو کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ آخرت کے عذاب کو جانتے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو۔ تفسیر، ان للمتقین، بے شک ڈر والوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے آخرت میں ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن میں صرف نعمتیں ہی ہیں، اور وہ دنیا کی نعمتوں کی طرح بد مزہ اور زائل ہونے کے خوف سے پاک ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں۔ شان نزول، جب اوپر والی آیت نازل ہوئی تو منکرین نے مسلمانوں سے کہا کہ جس طرح ہمیں دنیا میں آسائش حاصل ہے، اسی طرح اگر ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے بھی گئے تو آخرت میں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نجات حاصل ہونے اور درجات ملنے کے معاملے میں مسلمانوں کو جو بے ایمان ہے ان کے جیسا کر دیں گے، اور ان مخلص فرما برداروں کو ان سرکش باغیوں پر فضیلت نہ دیں گے؟ ہمارے بارے میں ایسا فاسد گمان رکھتے ہو، تمہیں کیا ہوا اور تم اپنی جہالت کی وجہ سے کیسا حکم لگا رہے ہو؟ تمہاری حالت سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جزا کا معاملہ تمہارے سپرد ہے اور تم اس پہ جو چاہے فیصلہ کر لو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی بات پڑھتے ہو
کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو۔ تفسیر، ام لکم کتابن، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام میں مسلمانوں اور غیروں کو برابر سمجھنے والوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ تمہارے پاس ایسی کتاب لے کر نازل ہوا ہے جس میں لکھا ہو کہ تمہارے لیے قیامت کے دن وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو، اور اس میں سے پڑھ کر تم یہ بات کہتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ ترجمہ کنز الایمان، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں کہ ضرور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یہ تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے منکرو، کیا ہم تمہارے بارے میں ایسی قسمیں فرما چکے ہیں جو قیامت تک ہم پر لازم ہے، اور ہم ان قسموں سے اس دن نکلیں گے جس دن ہم تمہارے لیے یہ حکم کر دیں کہ آج تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر و کرامت کا دعویٰ کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ ترجمہ کنز الایمان، تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے یا اس کے پاس کچھ شریک ہے تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، تو ان سے پوچھو کہ ان میں کون اس کا ضامن ہے یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ سلہم، تم ان سے پوچھو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منکرین سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں جو اس دعوے میں ان کی موافقت کر رہے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار بنے ہیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ مذکور ہو جو وہ کہتے ہیں، نہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد ہے، نہ ان کا کوئی ضامن، اور نہ ہی کوئی ان سے موافقت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے ایک مدنی بہار آپ کو میں امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت سے انشاءاللہ سناتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا ایک خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میرا اٹھنا بیٹھنا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ کم و بیش 13 برس ان کی صحبت سراپا ضلالت میں رہ کر میرے عقائد بھی معاذ اللہ انہی جیسے ہو چکے تھے، اور عملی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ فلم و ڈراموں، گانے باجوں کا شیدائی تھا، اور میرے چہرے پر داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں بلکہ خشخشی تھی۔ میرے جنرل اسٹور کے قریب واقع مسجد میں ایک دینی طالب علم اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دینے اور مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ غالباً صفر المظفر 1420 سن ہجری مطابق جون 1999 عیسوی کا یہ واقعہ ہے کہ شہر سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کی ہمارے یہاں دھوم دھام تھی۔ انہی دنوں وہی دینی طالب علم ایک دوسرے اسلامی بھائی کے ہمراہ میری دکان پر تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ اب چونکہ میں دعوت اسلامی والوں کو گمراہ سمجھنے کی وجہ سے ان سے نفرت کیا کرتا تھا، اس لیے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور نو لفٹ کراتے ہوئے دکان کے سامان کی صفائی کے اندر میں لگ گیا۔
انہوں نے تھوڑا سا وقفہ کیا، یعنی تھوڑا رکے وہ، پھر بڑے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے شہر میں ہونے والے سنت و بڑے اجتماع کی دعوت پیش کی، جسے قبول کرنے میں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا۔ میرے اس رویے کی وجہ سے ان کے چہروں پر اداسی چھا گئی، مگر ان کے صبر و تحمل کی کیا بات، مرحبا، بیچارے زبان سے کچھ نہ بولے۔ ان کا یہ انداز خاصا متاثر کن تھا۔ جب شام کو دکان بند کر کے گھر گیا اور رات کے کھانے سے فارغ ہوا تو مجھے ان دونوں عاشقان رسول کا دعوت دینا یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ چل کے دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ اپنے اجتماع میں کرتے کیا ہیں۔ چنانچہ میں یوں ہی دیکھنے کے لیے چلا گیا، اور میں دیکھنے تو کیا گیا، میرا سویا ہوا نصیب انگڑائی لے کر جاگ اٹھا۔ الحمدللہ عز وجل دوران اجتماع مجھے جاگتی آنکھوں سے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی روح پرور سنہری جالیوں کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و برا بیان فرمایا۔ اجتماع کے بعد انہوں نے شفقت بھرے انداز میں مجھ پر انفرادی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مدنی قافلے میں سفر کی میں نے نیت کر لی، اور جلد ہی مجھے عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سنت و برے سفر کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ ہمارا مدنی قافلہ ایک مسجد میں ٹھہرا۔ الحمدللہ پہلی رات مجھ گنہگار پر کرم بالائے کرم ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد النبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام کا صحن ہے، اور میں جھاڑو دے رہا ہوں۔ اتنے میں سنہری جالیاں کھلتی ہیں اور امت کے غمخوار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور میرا نام لے کر ارشاد فرمایا، اپنا اندر یعنی باطن بھی صاف کرو۔ اس خواب سے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ حالانکہ اس سے قبل میں معاذ اللہ حیات النبی کا منکر تھا، نبی پاک کے زندہ ہونے کا منکر تھا، اور معاذ اللہ میرا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے سنتے نہیں، اور نہ ہی ہماری باطنی حالت سے آگاہ ہے۔ الحمدللہ مجھ پر حق آشکار یعنی ظاہر ہو گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نام تو کیا، دلوں کی کیفیت سے بھی خبردار ہیں۔ الحمدللہ میں نے عقائد باطلہ سے سچی توبہ کر لی۔ وہ دن اور آج کا دن میرے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہے، سر پر امامے کا تاج، اور جسم پر سنت کے مطابق مدنی لباس رہتا ہے، اور ہمارا سارا گھرانہ مدنی رنگ میں رنگ چکا ہے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ جس عاشق رسول نے مجھے دکان پر آ کر دعوت دی تھی، اور جنہوں نے بعد اجتماع مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی تھی، وہ ترقی کرتے کرتے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بن چکے ہیں۔ یہ بیان دیتے وقت تقریباً 10 سال سے دعوت اسلامی میں مجھے ہو چکے ہیں، اور 3 سال سے مسلسل مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت بھی میسر ہو رہی ہے۔ سیکھنے سنتیں مسجد آؤ چلے، لائے ہیں قافلہ عاشقان رسول، یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت کبھی، دامن مصطفیٰ عاشقان رسول، کاش دنیا میں تم دو بفضل خدا، دین کا ڈنکا بجا عاشقان رسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائیوں سے دوسروں کو بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی آپ کو پیش کیے ہیں، مدنی بہار بھی آپ کو پیش کی، تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتے
تو سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بلحسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن قرآن